کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست غالب ثنائے خواجہ یزداں گزاشتے کان ذات پاک دان مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ماہ مبارک ربیع الاول 1447 کی 11 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آپ کی اس مسجد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت پیارے انداز میں نعتیں پڑھی گئی۔ مولانا عبدالقوی صاحب نے بڑی خوبصورت مختصر باتیں ارشاد فرمائی۔ اسی میں حصہ ڈالنے کے لیے 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار کے اس دنیا میں آنے سے لے کر اب تک آج کی اس تاریخ میں اور کل کا وہ تاریخ ساز دن جو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اس وقت تک اگر تاریخ کو گنا جائے، شمار کیا جائے، تو اس کائنات میں روشنی بکھیرنے والا، اجالا دینے والا، رحمتوں کو، برکتوں کو پھیلانے والا، اللہ کی نعمتوں کو بارگاہ خداوندی سے لے کر کائنات میں تقسیم کرنے والا، لوگوں کے دلوں کی مردہ زمینوں پر ان کی سرزمین قلب کے اوپر عقیدت و محبت کے بیج ڈال کر محبت الہی کی فصل کو لہلہانے کھڑا کرنے والا اللہ کے پاک نبی محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے پوری 15 صدیاں بیت چکی ہے، 1500 سال گزر چکے ہیں، مگر سرکار کی محبت میں، عقیدت میں، چاہت میں، الفت میں، ان پر جان نثاری میں، وفاداری میں، جان سپاری میں نہ پہلے کمی آئی تھی، نہ اب آئی ہے، نہ قیامت کی صبح تک کبھی آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس کائنات میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے کی میرے دوستوں 3 وجوہات ہیں۔ میں یہی بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، اور بقول مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے فرزندان آدم جتنے تھے، جتنے ہیں اور جتنے آئیں گے، آدم کے تمام بیٹوں میں پروردگار نے آمنہ کے ایک بیٹے کو جو عزت دی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو نہ مل سکی۔ نبی علیہ السلام نے اس کائنات کو جو دیا، اگر اسے واپس لے لیا جائے تو سوائے ظلم کے، ظلمت کے، اندھیرے کے روشنی کہیں نظر نہیں آتی، ہر طرف سوائے اندھیرے کے، ظلم کے اور ظلمت کے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ انسان دنیا میں محبت کرتا ہے 3 وجوہات سے۔ یا تو ہم محبت کرتے ہیں کسی کے حسن و جمال سے، یا کسی کے خوبصورتی اور کمال سے، یا کسی کی سخاوت، عطا اور نوال سے۔ نوال کا معنی سخاوت۔ محبت کی 3 وجوہات ہیں: جمال، کمال، نوال۔ ان 3 کے علاوہ چوتھی وجہ شاید کوئی نظر آ جائے۔ اب ایک انسان عقل ہے، شعور ہے، اور وہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سے اگر محبت نہیں کر رہا اور محبت نہیں کرتا، اپنی عقل پہ ماتم کرے، کسی کا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس کے کہنے سے پروردگار کی کبریائی میں فرق کوئی نہیں پڑ جاتا۔ دنیا میں کوئی شخص یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو نیچے کر دیا جائے،
میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کے اتوار کے درس میں ابھی 2024 کے اختتام پر اور 25 کے وسط میں جون کے اندر اپنوں نے نہیں بیگانوں نے سروے کیے اور نبی علیہ السلام کی ذات، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی بلندی اخلاق کی کسی سروے کی محتاج نہیں۔ سروے کیا گیا، دیکھا گیا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے۔ سروے کیا، دیکھا اور کیا، فکر کیا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکالا کہ تا صبح قیامت جو نام سب سے اونچا بلند و بالا تھا سن 2024 اور 25 کے اندر بھی سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام نامی اس میں گرامی یا تو محمد ہے یا احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی روشنی کے ساتھ، اسی وابستگی کے ساتھ بلند و بالا ہے۔ تین وجوہات محبت کی، یا محبت کی جاتی ہے جمال کی وجہ سے، یا محبت کی جاتی ہے کمال کی وجہ سے، یا محبت کی جاتی ہے سخاوت، عطا اور نوال کی وجہ سے۔ اور یہ تینوں کی تینوں وجوہات بدرجہ کمال اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ ایک ذات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمال، خوبصورتی، حسن و جمال، خوبصورتی جس کو دیکھ کر میرا نوجوان فریفتہ ہو جاتا ہے، رشتوں کو، محبت کو، مذہب کو، مسلک کو، مشرق کو، تمام چیزوں کو نثار قربان کرتا ہے۔ محبت پیدا کریں اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابھی یہ حضرات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے توجہات کا۔ نبی علیہ السلام سے آج تک نہیں، قیامت کی صبح تک آپ اللہ کے دربار میں بیٹھے پروردگار سے مانگے کہ پروردگار اپنے پیارے حبیب کی توجہ عطا کر۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ پروردگار اپنے کرم سے اپنے حبیب کی توجہ عطا کرتا ہے، پھر دنیا سے محبت کے تمام نقشے نکل جاتے ہیں، پھر ایک نقشہ باقی رہ جاتا ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمال کیسا؟ محمد کی برادری کا ایک فرد ہے، اس کے جمال کا عالم کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، سورہ یوسف ہے، 12ویں کا اختتام ہے، 13ویں پارے کا آغاز ہے۔ مصر کی ملکہ حسن زلیخا اس کا نام، اس پہ عاشق ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، عورتوں نے کہا کہ زلیخا اپنے گھر کے بچے پر تو عاشق ہو گئی، تیرا کردار اچھا نہیں، تیرا کریکٹر بہت نیچے ہے۔ اسے جب پتا چلا کہ میرے بارے میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے، اس نے محفل کو آراستہ کیا۔ بڑا مختصر عرض کر رہا، محفل کو سجایا، بنایا، آراستہ کیا، عورتوں کو بٹھایا، ان کے ہاتھوں کے اندر چھریاں پکڑائی، ایک ہاتھ میں پھل پکڑایا، سخت پھل تھا جو چھری سے کٹتا تھا، ان سب کو بٹھا دیا۔ قرآن کہتا ہے جب محفل آراستہ ہو گئی سب بیٹھ گئے، عورتوں کے ایک ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں پھل ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یوسف سے کہا کہ نکلو، دروازے سے باہر آؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کی مجلس سے گزر کے جاتے ہیں، اپنے دامن کو بچا کر، نظر کو جھکا کر۔ قرآن کہتا ہے عورتوں نے کیا کہا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ دیکھ رہی تھی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جناب یوسف کو دیکھا، ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے حسن میں، ان کے جمال میں، رعنائی میں، خوبصورتی میں ایسے مبہوت ہو گئی وہ عورتیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھلوں کی بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اس آیت پر پہنچی میری اور آپ کی اماں جان، اس کائنات کے مسلمانوں کی والدہ کرام، مادر محترمہ، جس ایک اکیلی عورت سے پروردگار نے اس امت کو 40% دین پہنچایا ہے۔ کون؟ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، صدیقہ، مطہرہ، منورہ، معمرہ، مریم اسلام، عائشہ صدیقہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ، سلام اللہ علیہ ورضوانہ علیہا۔ فرماتی ہے کہ اے مصر کی عورتوں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو تم نے کاٹا، انگلیوں کو تراش دیا، صرف یوسف کے جلوہ حسن کو دیکھا۔ اے کاش، اے کاش کہیں کوئی بزم اور محفل ہوتی اور کہیں میرے سرکار کا دیدار کیا ہوتا، واللہ کہتی ہوں گردنیں کاٹ ڈالتی مگر سانس لینے کا موقع نہ ملتا۔
मोहब्बत अगर हुस्न व जमाल की वजह से है तो जमाल परवरदिगार ने दिया। एक सहाबी है समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला, कसम खाकर कहते तिरमिज़ी शरीफ में, कहते खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अंधेरी रात है, 14वीं की चांद, 14वीं की रात, अंधेरा छा चुका है। मैं अचानक बाहर निकला, इरादा नहीं था। देखा कि थोड़ी देर के बाद कायनात के इमाम सरवर सरवरा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आप खड़े होते हैं, बाहर आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने चादर पहन रखी है, सफेद जमीन है, सुर्ख रंग की धारियां पड़ी हैं। सरकार तशरीफ लाए। जनाब समूरा कहते रज़ी अल्लाह तआला कि मैं खुदा की कसम बेइख्तियार बेइरादा मेरे ज़हन के अंदर आया कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देख रहा था। बड़ा जमाल था, जलाल था, रानाई थी, ज़ेबाई थी, खूबसूरती थी, अजीब व गरीब तजम्मुल था, तहम्मुल था, बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत नजर आ रही थी। सरकार तशरीफ लाए। मैंने एक नजर हुजूर के चेहरे को देखा, एक नजर आसमान के चांद को देखा। तिरमिज़ी की रिवायत है, वो साहबी कहता है खुदा की कसम खाकर कहता हूं, वल्लाह कहता हूं कि मैं एक नजर सरकार के चेहरे को देखता था, एक नजर आसमान के चांद को देखता था, और उसके बाद मैंने फैसला यही किया कि आमिना का चांद आसमान के चांद से करोड़ गुना हसीन और जमील है। अगर मोहब्बत हुस्न जमाल की वजह से करे तो सरकार जैसा जमाल वाला कोई नहीं है। कमाल कमाल कमाना वो काम कि जिसे करने से दुनिया आजीज हो जाए, जिसे मोजज़ा कहते हैं। वो मोजज़े अल्लाह ने अता फरमाए। आसमान का मोजज़ा हुजूर को मिला, जमीन का मोजज़ा नबी अलैहिस्सलाम को मिला, नबातात का, जमादात का, हैवानात का, कायनात में जितनी चीजें परवरदिगार ने पैदा फरमाई है, हर चीज की जात में से मोजज़ा अल्लाह ने अपने पाक हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। कमालात कैसे? दुनिया कमाल करती है, उसे शोबदेबाजी कहते हैं, उसे मैजिक कहते हैं, जादू कहते हैं। ये सरकार का मोजज़ा को देखे जो हजूर की बारगाह के अंदर राहज़न थे, डाकू थे। हजूर का कितना बड़ा कमाल है कि डाकू और राहज़न सरकार की बारगाह में आते हैं, राहबर बन के बाहर जाते हैं। वो जिनकी खुट्टी में शराब है, जुआ है, बदकारी है, गुनाह के काम है, एक नजर सरकार की उठती है और परवरदिगार उन्हें कायनात का इमाम बनाता है, हिदायत का पेशवा बनाता है, शम्मे फरोसा बनाता है, और जिंदगी का वो मकाम अता करता है कि सारे कमालात पीछे रह जाते हैं, हैरान और परेशान रह जाते हैं। और अल्लाह करीम अपने सरकार को, अपने हबीब को वो कमालात अता करता है कि बंदो अगर मोहब्बत कमाल की वजह से करनी है तो कमाल इस जैसा किसी के पास नहीं है। अपना दस्ते मुबारक उलमाए कराम ने बहस की इस बात पर कि कायनात का सबसे मुकद्दस तरीन पानी है कौन सा? कोई बोला ज़मज़म। ज़मज़म क्यों मुकद्दस? इस्माइल की एड़ी से खुदा ने जारी कर दिया। कोई बोला कौसर कि जन्नत के हौज का नाम है। मगर कुछ उलमाए कराम ने कहा कि यकीनन ज़मज़म अजमत वाला है, कौसर अजमत वाली है, तमाम चीजें बड़ी अजमत और इकराम वाली है। मगर कायनात का एक पानी वो है जो एक मर्तबा निकला और दोबारा परवरदिगार ने उसको खत्म कर दिया था। जंग का मौका है, सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में आते हैं कि सरकार प्यास बहुत है, पानी खत्म हो चुका है, सफर दूर का है, करे तो क्या करे? फरमाया जो पानी है जमा करके लाओ। थोड़ा थोड़ा पानी है, जमा किया जाता है, एक प्याले के बराबर बनता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, नबियों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले में दस्ते मुबारक दाखिल फरमाते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के बाहर निकालते हैं। सहाबा कराम कहते हैं कि वल्लाह सरकार की 5 उंगलियां हैं और पानी के 5 चश्मे जारी हैं। हजूर फरमाते पीते जाओ। हमने पिया भी, जमा भी किया, सर पे लगाया, सीने पे लगाया, हमारे काम, हमारा जिस्म सैराब हो चुका था मगर वो पानी खत्म ना हुआ था। कमाल हजूर की उंगलियों के अंदर ऐसा है कि उठाते हैं, प्यासों को सैराब कर देते हैं, जमीन पे उठाते हैं, आसमान की जानिब इशारा करते हैं, अल्लाह चांद के टुकड़े बखेर दिया करता है। हजूर के चचा जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा ये यतीम भतीजा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद जिसका नाम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा नहीं, सीरत अहलबिया के अंदर लिखा है 20 मर्तबा मैंने देखा कि मेरा ये यतीम बच्चा अपनी अपने घर के आंगनाई के अंदर, सहन के अंदर लेटा होता था और लेटे लेटे अपने हाथों पैरों को हिलाता था। पहले मैं समझा कि मेरे सहन का वहन है, मैं समझा कि मेरी नजर का धोखा है, मगर मैंने 20 मर्तबा देखा, अपने बच्चे भतीजे को देखा, आसमान के ऊपर नजर दौड़ाई कि जहां जहां अब्दुल्ला का यतीम बेटा
اپنے ہاتھوں کو پیروں کو جیسے بچہ ہلاتا ہے یہ ہلایا کرتا تھا. میں نے اس سمت میں جب دیکھا آسمان کے تاروں کو دیکھا کہ جہاں جہاں اس کے ہاتھوں کی اور چھوٹی چھوٹی مٹھیوں کی جنبش ہوتی ہے آسمان کے تارے کھلونا بن کر کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں. کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں. کمال کیسا ہے. بی بی عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں اپنے گھر میں انتظار کرتی تھی واللہ اگر کوئی سوئی گر جاتی تھی اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لاتے تھے حجرے میں جلوہ افروز ہوتے تھے. کہنا تو دور کی بات ہے گفتگو کرنے کے لیے سرکار لبھائے مبارکہ تو جب کھولا کرتے تھے کشادہ کرتے تھے دانتوں میں سے وہ چمک نکلا کرتی تھی جو زمین پہ گری ہوئی سوئی تک کا پتہ دے دیا کرتی تھی. کمال ایسا ہے جمال ایسا ہے کہ دنیا عاجز. کمال ایسا ہے کہ کائنات عاجز. یہ دو وجوہات ہے محبت کی. تیسری عطا نوال سخاوت. عطا اور سخاوت کیسی ہے. یہ کون فاطمۃ الزہرا کے بڑے فرزند جناب حسن مجتبی کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی. بچے تفسیر ابن کثیر تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے یہ بچے ہیں بچوں کی بات ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے. یہ ساتھ میں کون بیٹھا ہے حاتم طائی. بڑا نام ہے حاتم طائی کا. بڑے سخی عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے. ان کے بیٹے تھے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حاتم طائی کا پوتا عدی بن حاتم کا بیٹا یہ بیٹھا ہوا ہے. بچوں کی بات ہو رہی ہے. بڑے فخر سے بولا کہنے لگا جانتے ہو میرے دادا کو. میرے دادا کا نام پتہ ہے تمہیں حسن. میرے دادا کا نام تھا حاتم طائی اور میرے دادا کے محل کے 4 دروازے تھے. تمہیں پتہ ہے کچھ. اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ میرا دادا حاتم محل کے بیچ میں بیٹھ جاتے تھے اپنی حویلی کے اور ایک آدمی اگر چاروں طرف سے آتا تھا وہ انکار نہیں کرتے تھے. اسی آدمی کو 4 مرتبہ نعمت دیا کرتے تھے. ایسا میرا دادا تھا. اب یہ بھی حسن تھا علی کا بیٹا فاطمۃ الزہرا کا فرزند ارجمند جس کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی یاد تازہ ہوتی تھی. جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تیری بات پوری ہو گئی. کیا جی پوری ہو گئی. کہنے لگے بھی میرے نانا کا محل تو کوئی نہیں تھا نہ کوئی پروٹوکول تھا نہ ہٹو بچوں کی سدائیں تھی. میرے نانا جان کائنات کے امام ساری کائنات کی جان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے ان کے گھر کا تو ایک ہی دروازہ تھا جس دروازے سے جبرائیل بھی اجازت لے کے آتا تھا وہ تھا ان کا دروازہ. اور تم کہتے ہو 4 مرتبہ. میرے نانا کے دروازے سے سوال کرنے والا جب 1 مرتبہ آتا تھا نا وہ 1 مرتبہ آنے والے کو اتنا دیتے تھے کہ اسے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی. وہ پھر دوسروں کو دینے والا بن جایا کرتا تھا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں حضرت بھوک لگ رہی ہے غربت افلاس کیا کروں. حضور نے کہا لے جاؤ. اس نے کہا جی کیا لے جاؤں. ابھی یہ صحابی نہیں بنا ابھی اسلام سے دور تھا. لے جاؤ. تو کیا لے جاؤں. کہنا آسان سننا آسان لکھنا آسان پڑھنا آسان بولنا آسان. بقرعید کا موقع آتا ہے نا ہم ایک تھیلی گوشت کی کسی کو دے دیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آ جائے بھلے رشتے دار کیوں نہ ہو ماتھے پہ 4 بل پڑ جاتے ہیں. غصے سے دیکھتے ہیں ابھی تو دیا تھا پھر آ گئے. چین نہیں پڑتا کوئی اور نہیں ہے. حضرت ابھی کلمہ نہیں پڑا بھوک ہے بہت زیادہ کیا کروں. لے جاؤ. اب وہ کھڑا ہوا ہے حیران کیا لے جاؤں کیا چیز کہہ رہے کہ لے جاؤ اور ایسے کر کے یوں بس لے جاؤ. اس نے کہا جی کیا لے جاؤں. وہ حیران پریشان کیا لے جاؤں. جانتے نہیں نہ نام کا پتہ نہ نسل کا پتہ نہ نسب کا پتہ. اس نے آ کر اتنا کہا کہ سرکار گھر میں بھوک ہے افلاس ہے کچھ دیں. کہا لے جاؤ. اس وقت دریائے رحمت جوش میں تھا. حضور کے سامنے 40 بکریوں کا ریوڑ تھا 40 بکریوں کا. اس نے کہا کیا لے جاؤں. لے جاؤ. اس نے 3 دفعہ پوچھا. فرمایا جب کہہ دیا جو کچھ ہے لے جاؤ. یہ لے جاؤ سارا. ہاں سب لے جاؤ. سب کے ہاں
40 بکریاں جمع کی اور لے گیا. اب جو لے کے اپنے قبیلے میں پہنچا، اپنے خاندان میں گیا، کہنے لگا لوگو کھانا بعد میں کھانا، پانی بعد میں پینا، آؤ میرے ساتھ، ایک ایسے نبی سے مل کر آیا ہوں، خدا کی قسم میں نے کائنات میں جس کسی کو دیکھا ہے سب لینے والے ہیں، میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ دینے والا ہے، وہ اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ قطروں کو دریا بنا دیتا ہے، ذروں کو صحرا بنا دیا کرتا ہے. آؤ اس کے دربار میں آ جاؤ. وہ بکریاں حضور دیتے ہیں اور 2000 افراد کا قبیلہ آتا ہے اور نبی علیہ السلام کا غلام بن جاتا ہے کہ سرکار آپ جیسا سخی نہ دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے، نہ کبھی کائنات میں دیکھیں گے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم نعمت عطا کر رہا ہے جس نعمت جیسا جمال کہیں پر نہیں، ایسا کمال کہیں پر نہیں، ایسی سخاوت عطا اور نوائی کہیں پر نہیں. لہٰذا اگر محبت کرنی ہے قلبی طور پر، دلی طور پر، تو اس کائنات میں محبت کرو. یہ سب دنیا کے جھوٹے دھندے ہیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ سارا سب سے گندا، ناپاک اور جھوٹا رشتہ ہے. محبت کرنی ہے. ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے، تاریخ بابرکت ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ سے مانگ کر لیں کہ پروردگار اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمیں عطا فرما، بے غرض بے لوث محبت عطا فرما. اس محبت کے بعد میرے عزیزوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر نہ کوئی محبت کا نقشہ نظر میں جمتا ہے.